السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون علیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم لوگ دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آؤ۔ جتنی رکعتیں مل جائیں وہ پڑھ لو، اور جو رکعتیں تمہاری چھوٹ جائیں ان کو بعد میں پورا کر لو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو وقار اور سنجیدگی کی تعلیم دی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے ہر عمل میں سنجیدگی، متانت اور وقار کا مظاہرہ کریں۔ ان کی کسی بھی حرکت سے، ان کے کسی بھی عمل سے پھوڑ پن اور بے سنجیدگی ظاہر نہ ہو، حتیٰ کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی آئیں تو ایک ادب کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ، ایک سنجیدگی کے ساتھ آئیں۔ بس اوقات یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ وضو کیا انہوں نے اور ایک دم آئے، اور جب دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو وہیں سے دوڑ لگاتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور کبھی کبھی قدموں کی چاپ ان کی بہت تیز سنائی دیتی ہے، پھڑ 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 اور کھٹ کھٹ کر کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسا بھی کوئی رکعت نکل جائے گی، یہ جماعت چھوٹ جائے گی تو پتہ نہیں ہاتھ سے کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے، تو اب نماز میں اس کی توجہ پوری طرح سے نہیں ہو پاتی ہے، ذہن منتشر رہتا ہے، پراگندہ رہتا ہے، خیالات ادھر ادھر کے آتے ہیں۔ کیونکہ جو نماز میں ہم سوچ کر اور استحضار کر کے اور یہ سمجھ کر اور یہ تصور کر کے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس کا مزہ الگ آتا ہے، پھر اس میں دل لگتا ہے۔ لیکن جب ہم نے نماز کی ابتدائی ایسے کر دی کہ بھاگ رہے ہیں، بھاگ آئے ہیں، ذہن کہیں اور ہے، پانی گر رہا ہے اور سب عجیب سا حلیہ بنا ہوا ہے، اور ہم نے ایک دم جو ہے اللہ اکبر آ کے نماز میں شامل ہو گئے، تو اس سے ہمارے ذہن کی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں جا پاتی ہے، اور ہم اپنے ذہن کو یکسو نہیں کر پاتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی رکعت میں شریک ہونے کے لیے اتنی تیزی کرتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب امام صاحب نے کب رکوع سے سر اٹھایا اور کب وہ رکوع میں گیا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ نماز میں شبے میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری رکعت ہوئی کہ نہیں ہوئی، مجھے رکوع ملا کہ نہیں ملا۔ جب آپ کو رکوع ہی نہیں ملا ہوگا تو آپ کی نماز کہاں سے ہوگی؟ تو بڑی بے ہنگم طریقے سے جو ہے بہت لوگ نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ نماز نکل جائے گی، رکعت نکل جائے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ بھئی اگر کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے نماز نکل رہی ہے، رکعت نکل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم جان بوجھ کے لیٹ کر کے آ رہے ہیں، جان بوجھ کے ہم دیر کر کے آ رہے ہیں، تو بھائی پہلے ایسا آنا چاہیے کہ جماعت میں شریک ہو سکے، جماعت میں وقت سے شریک ہو سکے، پہلی رکعت سے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہو سکے۔ بہرحال تو یہ چیز بہت اہم ہے، یہ جو بے ہنگم طریقے سے، پھوڑپن طریقے سے ہم نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، اس سے ایک تو دوسرے نمازیوں میں خلل پڑتا ہے۔ دوسرے نمازی جب نماز میں ہوتے ہیں اور وہ پیچھے بھاگنے کی، دوڑنے کی آوازیں سنتے ہیں تو ان کا ذہن بھی منتشر ہوتا ہے، تو ان نمازیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، کوئی بھی اگر سنجیدہ آدمی دیکھے گا بھاگتے ہوئے، تیز دوڑ لگاتے ہوئے، تو وہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کیسا بے سنجیدہ آدمی ہے، تو آپ کی جو امیج ہے وہ غلط جاتی ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھئی خود آپ کا نماز میں جو ہے وہ دھیان نہیں ہو پاتا ہے، نماز میں آپ کی توجہ پوری طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ پھر نماز میں خشوع خضوع باقی نہیں ہوتا ہے، اور پھر نماز کو جس طرح پڑھنا چاہیے وہ چیز نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بھئی جب تم نماز میں پہنچو اور دیکھو کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو بہت آرام کے ساتھ پہنچو۔ اگر تم دیکھ بھی لو کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو دوڑ مت لگاؤ کہ کہیں رکوع سے اٹھ نہ جائیں۔ اگر امام صاحب رکوع سے اٹھ بھی جائیں گے تو کوئی ایسا نہیں کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز چلی جائے گی جو واپس نہیں ملے گی۔ امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے تو تم سجدے میں شریک ہو جانا، سجدے سے اٹھ جائیں گے تو اگلی رکعت میں شریک ہو جانا، لیکن وقار کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نماز میں شریک ہوا کرو، دوڑتے ہوئے مت جایا کرو۔ جتنی نماز مل جائے، جتنی رکعت مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لیا کرو، اور جو رکعتیں نکل جائیں ان کو بعد میں پورا کر لیا کرو۔ تو ایک سنجیدگی، ادب، وقار، اطمینان اور متانت کا اظہار ہونا چاہیے ایک مسلمان کے ہر عمل سے۔ جب نماز کے سلسلے میں یہ ہدایت ہے تو پھر کسی اور ضروری کام کے لیے، دنیاوی کام کے لیے اگر ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بے ہنگم طریقے سے دوڑ رہے ہیں،
تو ظاہر بات ہے یہ تو پھر ایک مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. اس لیے بہت ہی اطمینان کے ساتھ چلنا چاہیے، قدم مضبوطی کے ساتھ رکھنے چاہیے، اور اس طرح آدمی اپنی چال اور اپنی رفتار بنائے کہ دیکھنے میں ایک سنجیدگی اور ادب اور وقار کا مظاہرہ ہو. یہ بہت ضروری بات ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم نمازوں پر، ذکر و اذکار پر توجہ دیتے ہیں، زندگی کے یہ جو آداب ہیں، یہ جو ڈسپلن ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام ہر چیز میں ڈسپلن سکھاتا ہے، ایک انتظام سکھاتا ہے، ایک طریقہ سکھاتا ہے، اور ایک خوبصورت سے خوبصورت انداز ہم کو دیتا ہے. تو ہمیں ہر عمل کو، ہر کام کو جو ہے اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.